أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے۔ یہ سورہ نحل کی 61 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے وہ منکرین اور مشرکین کا حال بیان ہو رہا ہے جو بات سننے تیار نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ظلم پر فوراً پکڑنا شروع کر دیتا تو پھر اس زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہ ہوتا۔ ظلم کی جو بات آئی ہے اس سے مراد شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم فرمایا، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ دیگر حق تلفیاں اور ناانصافیاں بھی ظلم ہی ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم اس لیے شرک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب حق تلفی ہوگی تو سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ اور یہاں پر جو زمین پر چلنے پھرنے والے جانداروں کا تذکرہ ہے، اس سے مراد انسان ہے، کہ انسان کو مکلف بنایا گیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اکرام بخشا، اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا، ساری کائنات کی نعمتیں وہ استعمال کرتا ہے، سب کو اس کے کام پر لگایا۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچان پایا۔ کیسا اندھا اور بیوقوف احمق ہے وہ کہ دنیا کی ساری چیزیں جان لیا اور بڑی عقل مندی کے مظاہرے کیا، دنیا میں بڑا دانشور بن کر پھرتا رہا، لیکن اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، اس کے ساتھ ان کو بھی اور ان کو بھی ملانا شروع کر دیا۔ اور دیگر لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوقات ہیں، انتہا سے زیادہ عاجز اور بے بس اور بے جان بے شعور، پتھر کی مورتیاں ہاتھوں سے تراشیدہ، وہ شجر و درخت و نباتات، وہ جانور و حیوانات، ان سب کو اس نے معبود قرار دے دیا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ جب وہ تمام چیزوں سے اس کو روکا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا خالق ایک ہی ہے، یہ سب مخلوقات ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ اختیارات نہیں ہیں، یہ اختیارات کے مالک نہیں ہیں، اور اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ جب رسول ان سے کہتے تو مذاق اڑاتے ہو، مذاق اڑا کر کہتے کہ قالوا متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اچھا تم جس کا وعدہ کر رہے ہو تو پھر لے کر آ جاؤ، کب آئے گا وہ؟ اگر تم سچے ہو تو لا کر دکھا دو، ابھی تک تو نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابھی تک نہیں آیا تو کہ آئندہ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ کر کے رکھ دیا ہے سب کے لیے، وہ وقت جب آتا ہے تو پھر وہ وقت ٹلتا نہیں۔ مہلت عمر ہر ایک کو دی گئی ہے، ہر شخص کو مہلت ملی ہوئی ہے، اور قوموں کے لیے بھی جو ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ان کی اجتماعی ہلاکت کا۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت سی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا ڈالا رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں۔ کئی ایک قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، کئی ایک کا نہیں بھی کیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، کیسی طاقتور قومیں تھیں وہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مٹایا کہ اس میں کا ایک بھی باقی نہیں بچا، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے تکذیب کی تھی، رسولوں کی بات نہیں مانی تھی۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہیں تو فوراً پکڑ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت اور حلم کے تحت
جو انہوں نے مقرر کر کے رکھ لیا ہے نہیں پکڑتے ہیں، بلکہ ایک وقت مقررہ کر دیے ہیں اس کے لیے اور ڈھیل دیتے جاتے ہیں، چھوڑتے جاتے ہیں اس کو۔ حالانکہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو روئے زمین پر معصیت اور نافرمانی کرنے والے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو برداشت کرتے ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کی نعمتیں سلب نہیں کرتے بلکہ دنیا میں ان کو دیتے جاتے ہیں۔ تمام تر نافرمانیوں اور بغاوت سرکشیوں کے باوجود ان کو ملتا رہتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ آگے کی آیت میں آ رہا ہے ان کی بات کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم کو مل رہا ہے یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت صحیح جا رہے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہلت ہے تمہارے لیے، اس سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر وہ وقت ختم ہو جائے گا۔ کہ یہ ہوتا ہے کہ عذاب عام کی شکل میں سب پستے ہیں، اس میں نیک و بد دونوں آ جاتے ہیں۔ جو خصوصی عذاب جو رسولوں کی تکذیب کے سلسلے میں آیا، وہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے ایماندار بندوں کو بچا کر نکال لیا، لیکن عام حالات میں جو عذاب آتا ہے تو اس میں نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن نیک لوگ وہ شہادت کا درجہ پاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو جو ہے فیضیاب سرفراز فرماتا ہے۔ تو اس لیے ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ ایک وقت تم اپنی اصلاح کر لو، اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ حجت پوری ہو جائے اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک وقت پر بات کو سمجھ جائیں اور صحیح طور پر عمل کرنا شروع کر دیں، یا کم از کم ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آ جائیں جو اسلام کو قبول کر لیں، جو شرک سے باز آ جائیں۔ ایسا ہی ہوا کئی ایک واقعات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سے مخالفت کرنے والے کئی ایک قبائل تھے جن کو مہلت ملنے کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوئے، حلق بگوش اسلام ہوئے۔ کئی ایک جو سخت مخالفتیں کر رہے تھے، کئی ایک جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے، لیکن فتح مکہ کے بعد کتنے ہزاروں کی تعداد میں وہ مسلمان ہوئے، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی اولادوں میں سے مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ ان کو چھوڑ کر رکھا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، آخر ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس وجہ سے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ دارالعمل ہے، دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہاں پر سب کچھ نہیں دے دیا جاتا بلکہ فیصلہ تو اس دن ہوگا اس قیامت میں۔ یہاں پر تو کچھ نمونوں کے طور پر بتا دیا جاتا ہے، اور پھر مہلت اور چھوٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے کر رکھی ہے لوگوں کو کہ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر فوراً پکڑ لیا جائے گا تو پھر کام کرنے کا موقع کہاں سے بچے گا؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو ایک گھڑی پیچھے نہیں ہٹ سکتی اور ایک گھڑی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ وقت فوراً ان کو جو ہے واپس لے لیا جاتا ہے ان سے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ وہ اللہ کے لیے وہ چیزیں ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، ان کے لیے تو لازماً آگ ہے، وہ اسی میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ انہی لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، جب ان کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ذلت و رسوائی کیسے برداشت کریں، اور اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ وہی بیٹی کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ عربوں کا جو ہے عقیدہ تھا۔ اور دوسرا الزام، جو بری بات وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے تھے کہ ان کی زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے لیے بھلائی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، یہاں پر بھی وہاں پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سے نافرمانوں کو بہت دے کر رکھے ہیں دنیا میں، خوب مال کی ریل پیل، خوب عیش و آرام کی چیزیں، راحت کی چیزیں ان کو حاصل اور مہیا ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب دے دیا ہے یہاں پر، اور وہ مزے کر رہے ہیں یہاں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہے سمجھتے ہیں، وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب ہم کو یہاں پر بھی ملا ہے
تو وہاں پر بھی ملے گا یقیناً، اور ہمارے لیے وہاں پر بھی اور بہت اچھا اور بہترین ہوگا۔ یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، لا جرم ان لہم النار، فرمایا اچھا لازماً ہے ان کے لیے وہاں پر بھی اچھا ہے، لیکن کیا اچھا ہے؟ آگ ہے ان کے لیے وہاں پر، یہ نہیں ملنے والا ہے ان کو، وہاں پر آگ ملنے والی ہے۔ انہم مفرتون، فرمایا اور وہ اس میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ مفرتون کا ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ کسی کو اس میں ڈال دیا جائے گا اور ڈال کر فراموش کر دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا کہ اس کو وہاں عذاب میں ڈالا گیا تھا، یعنی سالوں سالوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال اسی میں رہے گا، کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہوگا، چیخے گا چلائے گا لیکن کوئی پرسان حال اس کا نہیں ہوگا۔ یہ حشر ہوگا ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم، تم سے پہلے بھی ہم نے کتنی ہی امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے، تو شیطان نے لوگوں کو ان کے کرتوت خوشنما کر دکھائے، اور آج وہی ان کا رفیق ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، جس سے بڑھ کر یقین اور وثوق پیدا کرنے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی ذات کی قسم کھا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا آیا ہے اس سے پہلے بھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کے پاس بھی ہم نے رسول بھیجے، انہوں نے تکذیب کی ہے اس وجہ سے کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے تھے، ان کے سامنے ان کے اعمال کو آراستہ کر دکھایا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، مختلف بہانے بنائے، کہا کہ یہ تو انسان ہے، بشر ہے، یہ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اس قسم کی بیہودہ گفتگو انہوں نے رسولوں کے ساتھ کی اور ان کو رسول تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور آج وہی شیطان یہ قریش اور عرب کا رفیق بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج ان کے ساتھ وہی کر رہا ہے، ان کو گمراہ کر رہا ہے اور وہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ اور ایک وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ ہمارے خاندان میں نبوت کیوں نہیں آئی۔ قریش کا بھی یہی حال تھا جیسا کہ یہود کا تھا۔ یہود کے پاس بھی جو ہے، جب ان کو سب کچھ معلوم تھا کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، ان کی ساری کتابوں میں وہ آثار موجود تھے، وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ جو ہے سچے نبی ہیں، یہ نبوت کا دعویٰ جو کیے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹے نبی نہیں ہیں، لیکن صرف ضد کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے کہ ابھی تک بنو اسرائیل میں نبی آتے چلے آئے تھے، اور اب بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے، ہمارے خاندان میں ہوتا تو مان لیتے تھے۔ کہ قریش کا حال بھی یہی تھا کہ ہم لوگ شروع سے کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی خدمت کرتے آئے ہیں، ہم سب برابر تھے، اب یہ کیا ہو گیا کہ بنو ہاشم میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نبوت دی گئی، ہم نہیں مانتے۔ یہ ان کی ضد تھی، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، سچ اور حق اور باطل سب سامنے کھل کر سامنے آ گیا ہے، اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھلا دیے تھے، اس لیے انہوں نے نہیں مانا اس بات کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا دردناک عذاب ہے ان کے لیے جو اس قسم کی حرکت کی ہیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے یہ کتاب تم پر اسی لیے اتاری ہے کہ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کی حقیقت ان پر واضح کر دو، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ یہاں پر اس قرآن کریم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ انہی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے یہ کتاب، جو قوموں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، مختلف مذاہب میں بٹ گئے ہیں، مسلکی اختلافات، فلاں اختلافات، خاندان کے اختلافات، زبان کے اختلافات، وطن کے اختلافات، یہ سب نہیں ہونے چاہیے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت گزر چکی ہے اسی صورت میں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
للناس ما نزل الیہم، یعنی ہم نے تمہاری طرف جو کتاب بھیجی ہے وہ کتاب کہ اس کا مرضی اور منشا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں ہم نے سمجھا دیا ہے تم کو، اور چاہیے کہ تم لوگوں کے سامنے اس کو کھول کر بیان کر دو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک فرض یہ بھی تھا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم کرنا۔ کتاب کی تعلیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا تھا، آپ کو بتایا تھا، اور اپنی مرضی اور منشا سے آپ کو واقف کرایا تھا، اس کی تفسیر اور تشریح کرنے کے لیے کہا گیا ہے، آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کو اس بات پر، اس کام پر مامور کیا گیا کہ اس کتاب کی تعلیم آپ لوگوں کے سامنے کریں۔ سورہ نساء میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر، تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر بیان کر دو، جیسا کہ ہم نے تم کو سکھایا ہے، تمہارے سامنے یہ بات رکھی ہے، تم کو سمجھا دیا ہے، تم کو دکھا دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا دی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ جو اختلافات جو پیدا ہو رہے ہیں قوموں کے درمیان، یہود و نصارہ، مجوسیوں کے درمیان، دیگر مشرکین اور دیگر ادیان جو اپنائے ہوئے ہیں جو لوگ، ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، ان اختلافات کو دور کرنے کا ذریعہ یہی کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے اسی مقصد کے تحت بھیجا ہے کہ اس کتاب کو تم لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دو، حق اور باطل کا راستہ ان کے سامنے کھول دو، تاکہ جو سمجھ جائیں وہ حق کو اختیار کر لیں، جو نہ سمجھیں تو وہ ان کے اوپر ہے، وہ ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اس میں فرما دیا گیا اور تسلی دے دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ یہ تو ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ جو ایمان نہیں لائیں گے، جو بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کتاب میں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کر دیجئے، حق و باطل ان کے سامنے رکھ دیجئے، دونوں راستے ان کو بتا دیجئے۔ اس کے بعد جو اختیار کرتا ہے اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے، جو ایمان لا لے گا تو پھر اس کے لیے ہدایت ہے اس میں اور رحمت ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا تو پھر اس کو اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے دل چھوٹا نہ کریں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ اس کتاب کھول کر لوگوں کے سامنے اس کے مضامین کو پیش کر دیں، اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو کہہ دو کہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ زبردستی منوانا، آپ صرف ہمارا پیغام پہنچا دیجئے لوگوں تک، جو مانتے ہیں تو مان لیں، نہیں مانے تھے انما علیک الحساب، انما علیک الحساب فرمایا، لست علیہم بمسیطر فرمایا ایک مقام پر، آپ داروغہ کی طرح ان کے اوپر مسلط نہیں ہے کہ زبردستی منوا لیں، آپ صرف اس کو پہنچا دیں، جو مان لیں گے ان کے لیے ہدایت ہے اور پھر ان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا